बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। इसमें है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। इन्फरेंस हमारे साथ पेशन गोई है कि हम किसी चीज़ के पेशन गोई करते हैं, फिर उसके लिए वो सबूत और दलाइल पेश करते हैं। इसमें है हाइपोथेसिस और टेस्टिंग। एस्टिमेशन मीन तखमीना लगाना, हाइपोथेसिस मीन मफरूज़ा कोई फर्जी बात किसी चीज़ के बारे में कायम करना के मतलब ये मतलब किसी जगह से कोई गैस वगैरह निकलती है तो उसके मुताबिक उसके बारे में जो फर्जी बातें हो जाते हैं तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन, फाइंड एस्टिमेशन एक वैल्यू का तखमीना लगाना या इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये इतनी ज़रूरी नहीं है मेरे ख़्याल में। यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल है, इसमें कुछ गाड़ी है और उसका टेस्ट किया गया है, तो उसको जब देखा गया तो उसमें जो फॉल्ट्स आने की चांसेस थी तो 0 से 4 तक तकरीबन सब में 0 से 4 तक थी कि कुछ में 0 पार्ट्स थे, कुछ में 1 फॉल्ट्स, कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 4 फॉल्ट्स थे, तकरीबन जो बड़े बड़े पार्ट्स थे। तो उसके लिए हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो करते हैं। और यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें अगर 100 चीज़ें दी गई हो और हमने उसे 20 एज ए सैम्पल लिए और इसकी मीन की बजाय हम उसकी मीन फाइंड करते हैं, उसका वेरिएंस फाइंड करते हैं, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं, फिर उसकी अंदाजे के मुताबिक उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। तो ये 100 हमारे साथ पॉपुलेशन हो गया और ये 20 हमारे साथ जो है ना ये सैंपल हो गया। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्ट्स थी वो इस तरतीब से आ सकते थे कि अगर हमारे साथ कुछ गाड़ियों में 0 पार्ट्स थे, एक भी पार्ट्स नहीं था, कुछ में 1, कुछ में 2, इसी तरह उसका प्रोबेबिलिटी जो है ना वो भी गिवन है कि 5 गाड़ी में एक गाड़ी ऐसा था जिसमें 0 पार्ट्स थे, एक गाड़ी ऐसा था उसमें 1 पार्ट था, और 5 गाड़ी जो है ना उसमें एक गाड़ी मतलब 1/5 मीन कि 5 गाड़ी हो, एक गाड़ी ऐसा था जिसमें 2 पार्ट थे। तो इन सब के प्रोबेबिलिटीज़ इसलिए 1/5 दिए गए हैं। यहाँ पर हमने जो मीन है वो फाइंड कर दी है, मीन, और तो इन फार्मूले के मुताबिक उसका तरीका यह है कि x के वैल्यू को उनके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर सम कर दे तो हमारे साथ 2 आएगा। इसी तरह e ऑफ x स्क्वायर, इन वैल्यूज़ को स्क्वायर कर दे और इनके साथ अपनी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे साथ e ऑफ x स्क्वायर आएगा। इसी तरह e ऑफ x ऑलरेडी 2 है, उसको स्क्वायर कर दे तो उससे तकरीबन हमारे साथ 2 आता है। तो हमारे साथ जो पॉपुलेशन का जो सिंपल मीन थे वो हमारे साथ 2 आ गया और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 2 आ गया। इसको हम मतलब वेरिएंस इसको स्क्वायर कर दे तो ये हमारे साथ सिंपल के बराबर होगी। यहाँ पर हमारे साथ 2 कार्स दी गए है तो उसके पार्ट्स आने की चांसेस ये है, और इसी तरह 2 मतलब 2 कार्स है। इसी तरह अगर हमारे साथ 3 कार हो तो 2 कार के लिए ये हमारे साथ आता है ये सैंपल 0 और 0, फिर 0 और 1 तो ये आएगा, इसी तरह 0 और 2 तो ये आएगा। इसी तरह सारे जो सैंपल्स है वो यहाँ पर बनाए हैं, इन वैल्यू को इनके साथ मिलाते जाए, फिर उनका मीन ले, मतलब इन दोनों वैल्यू को प्लस कर दे, 1 और 1 को प्लस कर दे तो 2 आता है, फिर 2 पर डिवाइड कर दे तो हमारे साथ 1 आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मीन है वो यहाँ पर 1 दिया गया है। इसी तरह दूसरी वैल्यू मतलब यहाँ पर 2 और 4 तो 6 आता है, 2 पर डिवाइड कर दे तो हमारे साथ उसका मीन एवरेज 3
آئے گا. تو ان سب کے جو مین ہے جو ایوریجز ہے وہ یہاں پر فائنڈ کر دیے ہے، لیکن یہاں پر یہ n از اکول ٹو 2 کے لیے ہے. پھر اگر ہمارے ساتھ n از اکول ٹو 3 کے لیے ہو تو 2 کے لیے 25 یہ ہو جائے گی، اور ایک کار اور آ گیا، مطلب ایک لسٹ اسی طرح ایک اور بھی آ گیا، تو 25 اور 5 تو 125 سیمپل آئیں گے. اسی طرح اگر 4 ہے تو 3 کے لیے تو 125 آئے ہیں. اسی طرح ایک اور لسٹ اسی طرح آئے گا تو 5 اور 125 تو 625 ہمارے ساتھ سیمپل آئیں گے. نیکسٹ اس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ہم نے وہ مین کا جو ٹیبل تھا نا، جو 25 سیمپل آئے تھے، ان سیمپل کے جو مین ہم نے فائنڈ کر دیے، تو یہ سیمپل یہ مین ایک بار آ گیا ہے. اسی طرح 0.5 جو مین ہے وہ 2 بار آ گیا. اسی طرح 4 کا مین ایک بار آیا ہے. یہ ان کا تعداد ہمیں بتا رہا ہے، شو کر رہا ہے. مطلب یہ مینز آئے گئے ہیں، جو سیمپل کے مین ہے یہ ان کے پرابیلٹیز ہے. ٹوٹل 25 ہے، اسی لیے ہر ایک لیے ایک 1/25 آئے گی. اسی طرح یہ 2 ہے تو 25 میں یہ 2 بار ہے. اسی طرح 25 ٹوٹل ہے تو 3/25 بن گئی. تو اس کا n is equal to 2 کے لیے ہم نے یہ لسٹ بنایا. ان کی جو پرابیبلٹیز ہے وہ یہ ہے. تو اس شکل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ٹرائنگل یہ تقریباً اسی طرح ہے. نیکسٹ یہاں پر ہم نے مین کا فارمولا اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا ویریئنس کا فارمولا، لیکن یہ ایکس بار کا ہے. یہ سیمپل کی جو مین تھی اس کے مطابق ہے. تو یہ سیمپل ہے اور یہ ان کے جو پرابیلٹیز ہے. اب ہم مین فائنڈ کرتے ہیں یا ایکس، اس کا فارمولا یہ ہے. تو ایکس اور ان ویلیوز کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے ساتھ یہ ٹیبل آئے گا. تو اس کو پلس کر دیں تو اس سے ہمارے ساتھ 2 آتا ہے. اسی طرح آپ ایکس کی ویلیو کو اسکوائر کر دیں اور پھر اس کے ساتھ یہ پرابیلٹیز ملٹیپلائی کریں تو ہمارے ساتھ یہ ٹیبل حاصل ہوتا ہے. اس میں یہ ٹیبل آ گیا ہے اور اس کو ان ویلیوز کو آپ یہاں پر پوٹ کر دیں تو ہمارے ساتھ 1 آتا ہے. لیکن پیج نمبر 233 پر بھی ہمارے ساتھ جو پاپولیشن مین تھا، جو سمپل مین تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ 2 آ گیا تھا. مطلب ہمارے ساتھ پراپرٹی نمبر 1 کے مطابق کہ جو سمپل کا مین تھا وہ اور جو ڈسٹریبیوشن یا پاپولیشن کا مین تھا وہ دونوں برابر آ گئے. اسی طرح ہمارے ساتھ وہاں پر جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ 2√√ آ گیا ہے. وہاں پر چونکہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اسکوائر 2 ہے تو یہاں پر √√ لیا تو کینسل، اور دوسری طرف پر √2 2 پر لگایا جائے گا. آپ 233 پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیج 233 پر دیا گیا ہے. تو اگر ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو n√√ پر ڈیوائڈ کر دی، اسٹینڈرڈ ڈیویشن تو ہمارے ساتھ √2 ہے اور 2 سیمپل ہم نے لیے ہیں 2 ویلیوز، تو اس سے ہمارے ساتھ 2√√ اور 2√√ سے 1 آتا ہے. اسی طرح جب ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور 1 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں
تو اس سے بھی 1 آتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ سمپل تھا وہ بھی 1 آ گیا ہے، مطلب سمپل کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن 1 آ گیا ہے وہ برابر ہوگی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈیوائڈڈ بائی n انڈر روٹ، کیونکہ اس سے بھی 1 آتا ہے، تو اس پوائنٹ کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ نیچے جو ٹیبل دیا گیا ہے، یہ سمپل سائز اگر 3 ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر 2 ہے تو ہمارے ساتھ 25 سمپل آئے تھے۔ اسی طرح ایک اور لسٹ پائی گیا 5 کی، تو 5 اور 25 تو 125 ہمارے ساتھ آئیں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے ساتھ 0 0 1 1 اور 0 0 مطلب 3 ویلیو اس میں آئیں گی، مطلب ان 25 جوڑوں کے ساتھ یہ بھی آئے گی، یہ 3 کے لیے، پھر ان تینوں کے لیے پھر ایک اور ہم لیں گے تو یہ n=4 کے لیے ہوگی، تو ہمارے ساتھ یہ مین آئے گی، اس کی تعداد اسی طرح آئیں گی اور اس کی جو پرابیلٹیز ہے وہ یہ آتے ہیں۔ تو اس پر پرابیلٹیز کے مطابق ہمارے ساتھ یہ والا گراف بنتا ہے جو تھوڑا گول ہے پہلے کی نسبت، کیونکہ n اب 3 بن گئی۔ اب سمپل سائز 4 کے لیے تو ہمارے ساتھ جب ہم نے ان ویلیوز کو یہاں پر 25 آئے تھے یہ 2 کے لیے، اور یہاں پر بھی 25 آئیں گی، اب ان سمپل 25 اور ان کو ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے ساتھ 25 25 6 25 سمپل ویلیوز آئیں گی، 2 یہ ہے 2 یہ ہے، تو یہ ہمارے ساتھ 4 سائز کے لیے بن جائے گی، مطلب 625 آئے گی۔ تو ہمارے ساتھ یہ والا مین ایک بار آئے گا، یہ والا مین 4 بار آئے گا، اسی طرح 2 مین 85 بار آئے گا۔ تو یہاں پر مین کے ویلیو آئے ہیں، ان کی جو تعداد ہے یہ یہاں پر گیون ہے، اور اس کے مطابق اس کی پرابیلٹیز یہ بنتے ہیں، کیونکہ ٹوٹل تو 625 ہے۔ اس کا گراف ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا گراف مطلب 625 سمپل بنے ہیں اور n=4 ہے، n اور بھی زیادہ ہو گیا تو یہ ہمارے ساتھ اور بھی گول ہو گیا۔ تو اس سے ہمارے ساتھ یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ جتنا ہم n کو انکریز کرتے جائیں گے تو یہ نارمل ہوتا جائے گا، اور اس سینٹرل لیمٹ تھیورم بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایز n ٹینڈ ٹو انفینٹی، n تو مین جو ہے نا وہ نارمل ہوتی جائیں گی، جس طرح n سمپل سائز n اپروچ انفینٹی انکریز ہوتی جائے گی، n کی سائز n4 n5 n6 n7 تک، تو یہ ہمارے ساتھ نارمل ہوتی جائے گی۔